والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام ایصال ثواب کی نیت سے ہم یہاں سبھی حاضر ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر تھے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب والدین زندہ ہوں تب تو ان کا حق ہوتا ہے ان کی خدمت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی خدمت خاطر کی جائے، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا پھر بھی ان کا حق ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ پھر ان کے حق جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نے تو شاید یہی سمجھ رکھا ہو کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا لین دین سب معاملات وہاں تک ہی رہ جاتے ہیں، اور جب دنیا سے چلا جائے تو اس سے رشتے یا تعلق معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی سوچ ہے، لیکن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں وہ رشتے یا وہ حقوق جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کے حقوق اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ رسول بڑے تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سے ان کے ایسے حقوق ہیں جو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں؟ تو اللہ کے پاک رسول نے چند باتوں کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے پہلا حق تو ان کا ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اب دعا جو ہے وہ کئی رنگوں میں کئی اوقات میں دعا کے لیے کوئی بھی وقت جو ہے وہ تعین نہیں ہے۔ دعا کا سلسلہ جو ہے دعا کا تعلق جو ہے وہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ کس کی ذات کے ساتھ؟ دعا کس نے قبول کرنی ہے؟ مالک نے۔ اور مالک کی ذات وہ ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہمارے اندر سستیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مالک جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے۔ وہ ہر وقت جاگ رہا ہے، وہ ہر وقت اپنی مخلوق کی سن رہا ہے، اس کے دروازے ہر وقت اپنی مخلوق کے لیے کھلے ہیں۔ بلکہ فرمان رسول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے نا، رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے، یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا عبادت گزار، وہ ایسے منزلیں طے نہیں کر لیتے، آسانی سے وہ منزلیں نہیں ملتی۔ دنیا کے اندر ان کا حسن، دنیا کے اندر ان کا نخار، دنیا کے اندر ان کے چرچے، دنیا کے اندر ان کی مقبولیت جو ہے وہ ایسے مفت میں نہیں ہوتی ہے، وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے۔ یعنی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کو بڑی میٹھی نیند آتی ہے، بڑی پیاری نیند آتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں نا،
وہ اس وقت نیند سے پیار نہیں کرتے، وہ مالک سے پیار کرتے ہیں۔ وہ نیند کو ترک کر دیتے ہیں، وہ ذکر الہی سے پیار کرتے ہیں۔ وہ نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ قیام سے پیار کرتے ہیں۔ وہ نیند کو ترک کر دیتے ہیں، وہ رکوع سے پیار کرتے ہیں۔ وہ نیند کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سجدوں سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی پیشانیاں جو ہیں وہ زمین پہ ہوتی ہیں۔ وہ نیند کو ترک کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے دل کی دنیا کے اندر وہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی دنیا آباد کر لیتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں نا، تو ان کا پہلا تو حق یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ حضرات، دعا جو ہے انسان کی، مسلمان کی پوری زندگی کے اندر، زندگی کے ہر لمحے میں دعائے مغفرت جو ہے وہ کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے۔ زندگی کے کسی لمحے کے اندر بھی دعا کا منع ہونا وہ نہیں ہے۔ اگر ہم شام کو کھانے پہ بیٹھتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو، اس میں برکت ہو جاتی ہے، اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو اصحاب رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یاد نہ رہے تو سرکار فرماتے ہیں یاد نہ رہے، درمیان میں بھی یاد آ جائے تو پڑھ لیا۔ شیطان جو ہے وہ کھانے سے دور رہتا ہے۔ تو جب شام کو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو ہم سب نے کھانا ہی ہے، اس کے بغیر تو ہمارا گزارا، کسی کا گزارا ہے نہیں۔ تو جو کھانا شام کو ہمیں عطا فرماتا ہے، اس مالک کا ہم شکر کتنا ادا کرتے ہیں۔ جو لذتوں والا کھانا، جو ہمارے وجود کو تقویت دینے والا کھانا ہمیں عطا فرماتا ہے، اس کا شکر ہم کتنا ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا تو ہر مسلمان کو یہ عمل کرنا چاہیے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، والدین سے ہٹ کے اور بھی تو رشتہ دار دنیا سے گئے ہیں نا، ہر مسلمان سے برابر کا رشتہ ہوتا ہے۔ حضور کا فرمان المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو سب سے پہلا تو اسٹارٹنگ ہمیں دعا کی یہاں سے لینی چاہیے کہ جب ہم شام کو کھانا کھائیں نا، جس کو جتنا زیادہ قرآن پاک یاد ہو، جتنا وقت ہو کسی کے پاس، جتنا زیادہ کوئی پڑھ سکے، اس میں برکت میں تو اضافہ ہوتا جاتا ہے نا۔ اگر زیادہ وقت بھی نہیں ہے، زیادہ قرآن پاک یاد بھی نہیں ہے، جو زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتا ہے، تو کم از کم ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تو ضرور آتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ام الکتاب ہے، یہ پورے قرآن کی ماں ہے۔ پورے قرآن کی جو برکات ہیں وہ سورۃ فاتحہ میں رکھی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی اگر تفسیر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں کتنی برکات ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کریں، سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ کھانے میں برکت ہو جائے گی، اور دوسرا اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے نا، سورج جب ڈھلنے کے، ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، تو جس گھر سے افراد گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ روحیں وہاں آتی ہیں، وہ روحیں وہاں آتی ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ساری روحیں اس گھر میں آتی ہیں۔ جو چپکے سے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں وہ توجہ فرمائیں، جو کسی کو یاد نہیں کرتے وہ توجہ فرمائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس گھر سے وہ روحیں گئی ہوئی ہوتی ہے، جس گھر کے افراد قبرستان کے اندر مدفن ہوتے ہیں، ان کی روحیں پھر اس گھر میں آتی ہیں جب سورج جو ہے وہ ڈھلنے کے، ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کہ جب نماز عشاء کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت تک وہ روحیں جو ہیں وہ انتظار کرتی ہیں، کوئی ہے ہمیں یاد کرنے والا، کوئی ہے ہمیں دینے والا۔ ان کو ہم نے دینا کیا ہوتا ہے؟ ان کو ہم نے کپڑا دینا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ان کو ہم نے برتن دینا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ان کو ہم نے دعا دینی ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ اچھا عمل ہو گیا کہ کھانے میں بھی برکت ہو گئی،
اور اپنے مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو گئی۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں پہلا تو ان کا حق یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اور دوسرا اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں جب تمہارے والدین دنیا سے چلے جائیں نا، ان کے رشتوں کو نہیں توڑنا، ان کے رشتوں کو نہیں توڑنا۔ میں اکثر یہ حدیث سنایا کرتا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے رشتوں کو نہیں توڑنا۔ باپ کے رشتے الگ ہیں، ماں کے رشتے، ددیال باپ کی طرف سے ہو گئے اور ننیال ماں کی طرف سے ہو گئے۔ اب ہم جتنے یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، ہم سارے اپنے اپنے دل میں جھانکیں، ریسرچ کریں، دیکھیں، غور کریں کہ ہمارے جتنوں عزیز و اقارب جو ہیں والدین کی طرف سے اور ماں کی طرف سے، کیا ان کے ساتھ ہم نے تعلق توڑ تو نہیں رکھے؟ ہم نے تعلقات توڑے ہوئے تو نہیں ہے؟ اگر ہم نے تعلقات توڑے ہوئے ہیں تو فرمان رسول کی ہم نفی کر رہے ہیں، فرمان رسول کی بولو صحیح نفی کر رہے ہیں، ہم نہیں مان رہے۔ بہت ساری چیزوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے، اور اپنے رشتوں سے جڑے رہنا یہ بھی فرمان رسول کی تائید بھی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی۔ رشتوں کے ساتھ جڑ کے رہنا، رشتوں کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شامل ہونا، یہ فرمان رسول کی تائید بھی ہے اور رسول اللہ کی سنت بھی ہے۔ دوسرا، اللہ کے پاک رسول نے کیا فرمایا کہ جو والدین ہیں ان کے رشتوں کو توڑنا نہیں ہے۔ تیسرا، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تمہارے باپ کا دوست ہے نا، اس کا بھی حیا کرنا، جو تمہاری ماں کی سہیلی ہے اس کا بھی ادب کرنا، اس کا بھی حیا کرنا اور ماں کی سہیلی کا بھی ادب کرنا۔ اللہ کے پاک رسول نے ہماری زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں نا، ہر معاملے کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ موت اور زندگی میں نے پیدا اس لیے کی ہے، ان کو خلق اس لیے کیا تاکہ میں دیکھوں کہ میرے بندوں میں سے کون کون ہے اچھے عمل کرنے والے، کون کون ہے نیک عمل کرنے والے۔ فقط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ دین نہیں ہے، کیا ہم محض یہ سمجھ لیں کہ بس یہی دین ہے، باقی یہ تمام معاملات کو ہم نے نرا دنیا داری کا نام دے رکھا ہے، اور یار چھوڑو یہ دنیا داری ہے، نہیں بھائی، اپنے تمام دنیا کی جو معاملات ہیں ان کو اگر ہم دینی رنگ میں لے کر چلیں، دین کی روح سے لے کر چلیں، تو یہ بھی تمہارا دین ہے، بلکہ اصل دین ہے ہی یہ ہے۔ آپ نے صرف دنیا کا رنگ دے رکھا ہے کہ فلاں بندے کے پاس جانا یا دنیا داری کے لیے گیا تھا، نہیں، میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مشکات کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 میں ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا، سرکار بیٹھے ہیں، سرکار کے پاس سے وہ گزرا، حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ گزریا نا تو حضور نے فرمایا کہ کہاں جا رہا ہے، کہاں کا تیرا ارادہ ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں، وہاں ایک مسلمان ہے، میرا جاننے والا ہے یا دوست ہے، میں اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کا تیرے پہ کوئی احسان تو نہیں ہے؟ اس کا تیرے پہ کوئی احسان تو نہیں ہے، اس نے کوئی نیکی تو نہیں کی ہوئی، تیرے پہ کوئی بھار تو نہیں ہے، اس کا قرض تو نہیں ہے نیکی کا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس کا میرے پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر کس لیے جا رہا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔
کہ میرے جاننے والا ہے وہ مسلمان ہے، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں بس رب کی رضا کے لیے اس کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رستے میں اس کے لیے ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ کہاں انسان، کہاں فرشتہ، کہاں ہم گناہ کرنے والے، کہاں اللہ کی وہ مخلوق جو گناہوں سے مبرہ و منزہ ہے، جو پاک ہے، جو ہر وقت رب العالمین کی تسبیح و تعلیل کرنے والی مخلوق ہے، کہاں ہم سست، کہاں ہم بھولنے والے، کہاں ہم گناہ کرنے والے، اور ایک انسان کے لیے پھر اس کے رستے میں فرشتہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہاں سے گزرا تو وہ فرشتہ کہتا ہے تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں فلاں گاؤں کے اندر، فلاں بستی کے اندر ایک مسلمان کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ کہتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تیرے اس عمل کو قبول فرما لیا۔ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم اپنی اگر زندگی کو دیکھیں نا، فقط ایک دن کا اندازہ کریں، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری طرف، جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک فقط ایک دن کو اگر ہم دیکھیں، غور کریں، توجہ کریں کہ ایک دن کے اندر ہی اللہ کی کتنی عنایات ہوتی ہیں ہم۔ سبحان اللہ۔ رات کو بجلی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، ہماری سانسیں رکنے لگ پڑتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے ہم جتن کرتے ہیں وہاں اجالا کرنے کے لیے، وہاں روشنی کرنے کے لیے۔ تو وہ مالک نے کتنی مہربانی کی کہ وہ صبح سورج طلوع فرماتا ہے، کائنات کے اندر یہ روشنی ہو جاتی ہے۔ یہ سورج فقط روشنی کے لیے نہیں، یہ تمہاری غذا کا بھی اس کے ساتھ بہت سارے لوازمات ہیں۔ تمہاری غذا کی جو چیزیں ہیں، نہ جانے کون کون سی کرنیں ہیں جو ان پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، تمہاری غذا کا سبب ہو رہا ہے۔ یہ صرف سورج جو ہے وہ یہ روشنی کے لیے تو نہیں ہے، ہماری زندگی کی بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جن کو یہ سورج جو وہ پورا کرتا ہے۔ پھر ہم اپنی غذا کی طرف توجہ کریں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ جو انسان کا جسم ہے، جسم کے اندر سب سے اچھا حصہ کون سا ہے؟ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے حصہ اچھا جو ہے وہ بندے کی زبان ہے۔ دیکھنے میں یہ تھوڑا سا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت تو یہ باقی جسم کا بھی گوشت ہے نا، لیکن یہ وہ تو کام نہیں کر رہا، یہ پوری جسم کی ایک مشینری ہے۔ اس پوری مشینری کا اندر کی جو مشینری ہے اس کا تحفظ زبان کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی کون کون سی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی ہم نعمت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اے اللہ کے بندے، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک فقط ایک دن کا تو اندازہ کر لے کہ ایک دن کے اندر رب تیرے اوپر کتنی نعمتیں نازل فرما دیتا ہے، کتنی تیرے خالق کی تیرے پہ عنایات ہیں۔ اور تیری زندگی جو ہے اگر 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، پھر اپنی پوری زندگی کا حساب لگا تیرے پہ تیرے رب کی کتنی عنایات ہیں۔ ایک دن کی عنایات کا، ایک دن کی نعمتوں کا ہم پوری زندگی بھی رب کی بارگاہ میں قیام کرتے رہے، ہم وہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تو تیرے رب نے تیری 50 سال زندگی کے اندر، تیری 60 سال زندگی کے اندر، تیری 100 سال زندگی کے اندر جتنی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں، ان کا کیسے ہم شکر ادا کر سکتے ہیں؟ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دل کے اندر کھٹکا ہوتا ہے نا، کھٹکا، مشکات کی یہ حدیث ہے
حضور فرماتے ہیں کہ گناہ وہی چیز ہے، گناہ وہی عمل ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکا ہے، جس کو تو چھپانا چاہتا ہے، جس کو تو چھپائے ہوئے ہے، جس کو تو روکے ہوئے ہے، کہ یہ جو میرے دل کے اندر کھٹکا ہے یہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، مجھے بتاؤ کس بندے کی مرضی ہے، کس بندے کا دل چاہتا ہے کہ میرے گناہ کا دوسرے کو پتہ چل جائے؟ ہمارا دل چاہتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہمارا دل چاہتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مالک کی ہم پہ یہ کتنی عنایات ہے، یہ صدقہ ہے مدینے والے کا۔ ہم جہان کے بھی گندے ہیں، جہان کے بھی عیبدار ہیں، لیکن یہ مدینے والے کا صدقہ ہے کہ مالک نے ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے۔ ساری زندگی ہم دنیا سے چھپ چھپ کے گناہ کرتے رہیں، اس بات پہ تو ہر بندے کا ایمان ہے، مالک سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ چاہے کوئی جنگل کے اندر جا کے گناہ کرے، چاہے کوئی کہیں چھپ کے گناہ کرے، چاہے کوئی اپنے گھر کے اندر کرے، چاہے کوئی دفتر کے اندر کرے، گناہ کی ڈھیر ساری قسمیں ہیں۔ جہاں بھی کرے کوئی، مالک سے تو کسی کا کوئی بھی گناہ چھپا ہوا نہیں، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے، اس نے پھر بھی پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس نے پھر بھی ہمیں اتنی ساری کسی کی بات کا پتہ چلے نا، اتنی ساری بات کا، تو ہم اتنی لمبی کر کے اس کو بڑھا دیتے ہیں، لمبی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ مالک کی ہم پہ مہربانیاں ہیں، ہم ساری زندگی بھی عیب کرتے رہتے ہیں، لیکن اس نے پھر بھی پردہ ڈالے ہوئے۔ عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ ایک گناہ تیرا ماں پہ دیکھے تے دیوے دیس نکالا۔ وہ ماں، وہ باپ جو اولاد کو دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، جن کی زندگیاں اولاد کو دیکھ دیکھ کے بڑھ جاتی ہیں، جن کے حوصلے اولاد کو دیکھ دیکھ کے بلند ہوتے ہیں، لیکن جب اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر والدین بھی مجبور ہو جاتے ہیں، بسا اوقات اس عمل پہ اتر آتے ہیں، وہ بھی آک نامہ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں دفع ہو جا میرے گھر سے، تو میرا گستاخ ہے۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ پورے بطن کے اندر رکھا، وہ ماں جو اولاد کی تھوڑی سی بیماری کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، وہ ماں جو اولاد کے غموں کو دیکھ کے تڑپ جاتی ہے، لیکن جب اولاد انتہا تک پہنچ جائے، وہ والدین بھی کہتے ہیں نکل جا میرے گھر سے۔ وہ گھر جس کو والدین نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے 4 سال اس گھر کے اندر بسنا بھی ہے کہ نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کمائی سے بنایا، ہمارے گھر سے نکل جا، تو ہمارا گستاخ ہے۔ تو یہ ساری کائنات یہ کس کی ہے؟ کہاں جاؤ گے؟ کبھی مالک نے بھی ہمیں کہا کہ نکل جاؤ میری کائنات سے، تم گناہ کرتے ہو، تم عیب کرتے ہو، نکل جاؤ میری کائنات سے؟ وہ تو نہیں کہتا، وہ اتنا مہربان ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے کہ میرے بندے آ جا میری بارگاہ میں، آ جا میرے دروازے پہ، آ جا میری دہلیز پہ، میں پھر بھی تیری توبہ جو ہے وہ قبول کر لوں گا۔ وہ عظیم ہستیاں جو اولاد کی بیماری کو نہیں برداشت کرتی، اولاد کو بخار ہو جائے تو ماں ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے، بچے کو اٹھا کے کھڑی رہتی ہے، بچہ روئے سوئے نہیں تو ماں کی نیند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہستی جو اولاد کی خاطر اپنی نیند کو حرام کر دیتی ہے، نیند کو ختم کر دیتی ہے، وہ ہستی جو اولاد کے آرام کے خاطر اپنے آرام کو چھوڑ دیتی ہے، لیکن اولاد جب انتہا درجے تک گستاخ ہو جائے تو وہ ہستی بھی کہتی نکل جا میرے گھر سے، چلا جا، تو دنیا کے اندر میری بستی کا باعث بن گیا ہے، تو جہان کے اندر میری بستی کا باعث بن گیا ہے، لیکن میرے مالک کی تو اتنی انسان پہ عنایات ہیں، وہ تو پھر بھی نہیں کہتا کہ میری کائنات سے نکل جا۔
اللہ اکبر. اس نے تو کبھی نہیں کہا ہمیں. وہ تو پھر بھی کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرے گا، تو سچی توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کبھی قبرستان سے گزرا کرتے تھے نا، زار و قطار رویا کرتے تھے. ہم ہزارہا اپنوں کو قبرستان کے اندر دفنا چکے ہیں، ہزارہا ایسے مقام سے ہم گزرتے ہیں جہاں ہمیں قبریں نظر آتی ہیں. کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ ہم قبرستان سے گزرے اور ہماری آنکھ جو ہے وہ نم ہوئی ہو؟ ہماری زندگی میں یہ کبھی لمحہ ہی نہیں آیا. صحابی رسول جب قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے تو آپ زار و قطار رویا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیا عثمان حضور کی جب مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو اللہ کے پاک پیغمبر جنت کی خوشخبریاں بھی سناتے تھے اور عذاب جہنم بھی بتایا کرتے تھے، لیکن وہاں تو اتنا کبھی نہیں رویا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سن رکھا ہے یہ جو قبر جو ہے یہ آخرت کے منظروں میں سے پہلی منظر ہے. یہ اللہ کی زمین یہ رب کے تابع ہے. کس کے تابع ہے؟ یہ رب کے تابع ہے. وہ چاہے تو قبر کا وہ حکم دے، قبر سکڑنا شروع ہو جائے، اکٹھا ہونا شروع ہو جائے، اس کی مرضی ہے. اگر مہربانی فرمائے تو قبر کو حکم دے وہ کھلتی جائے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ مالک کی مہربانی ہے نا. اس کی اپنی مرضی ہے وہ بندے پہ مہربان ہو جائے، اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ بندے کو گرفت میں لے لے. جو دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اپنی پیدائش پہ ہم غور کریں اور دنیا سے جانے کا جو وقت ہے اس وقت پہ ہم غور کریں. یہ درمیان میں تھوڑا سا حصہ، یہ درمیان میں تھوڑے سے لمحات، یہ زندگی کا تھوڑا سا حصہ اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوٹ دی. ہم دنیا پہ آئے، ایک انسانی شکل اللہ نے عطا فرمائی. جب دنیا پہ آئے تو اس وقت بھی ہمیں اٹھانے والا کوئی اور تھا. ہم خود اٹھ بھی نہیں سکے، ہم خود بول بھی نہیں سکے. اس زمین کو گناہوں سے ہم بھرنے والے جو ہے، اس اللہ کی دھرتی پہ ہم خود چل بھی نہیں سکے. جب دنیا پہ آئے تب بھی ہمیں اٹھانے والا کوئی اور تھا، اور جب دنیا سے ہم جاتے ہیں تب بھی ہمیں اٹھانے والا کوئی اور ہوتا ہے. یہ درمیان کے اندر تھوڑا سا وقت مالک نے ہمارے وجود کو طاقت عطا فرمائی، تقویت دی، قوت عطا فرمائی، ہمارے اعضاء کو بڑھایا. ہم چلنے کے قابل ہو گئے، ہم بولنے کے قابل ہو گئے، ہم دیکھنے کے قابل ہو گئے، ہم گفتگو کرنے کے قابل ہو گئے. تو جو تھوڑا سا وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمارے جسم کو تقویت عطا فرمائی ہے، ہمارے اعضاء کو بڑھا دیا، تو اس وقت کے اندر ہم مالک کو بھول کس لیے جاتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جسم کے اندر سب سے خوبصورت اچھا حصہ جو ہے وہ بندے کی زبان ہے. صحابہ نے کیا یا رسول اللہ جسم کے اندر سب سے برا حصہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برا بھی زبان ہے. تعجب کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اچھا حصہ بھی زبان ہے اور برا بھی؟ حضور فرماتے ہیں یہی زبان ہے، یہی گوشت کا لوتھڑا ہے جو شاید کہ تمہیں جہنم کے دروازے تک لے جا سکے، اور یہی زبان کا لوتھڑا ہے جو تمہیں جنت کی مہک جو ہے وہاں تک پہنچا، جنت کی خوشبوئیں جو ہے وہ تمہارے مقدر میں ہو جائے.
کسی کو مارا جائے نا، چند لمحے گزرتے ہیں وہ درد ختم ہو جاتی ہے. ہاتھ سے کسی کو مارا جائے، سوٹی سے کسی کو مارا جائے، وہ چند لمحوں کے بعد درد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن زبان سے نکلا ہوا تیر جو ہے وہ زندگی بھر بندے کو وہ درد رہتی ہے. عارف خڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نا کہ ڈھا دے مندر ڈھا دے گرجا، ڈھا دے جو کچھ ڈھا دئی. ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دل آویں. سبحان اللہ. ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے یہ دل بنایا کس لیے ہے. مت کسی پہ ظلم کا ہاتھ اٹھا، مت کسی پہ ظلم کی نگاہ اٹھا، مت کسی پہ ظلم کا قلم اٹھا. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ مالک کو اپنے بندے کے ساتھ پیار کتنا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں کمزور ہے، اس کو مار لو، اس کے ساتھ ظلم کر لو، اس پہ چدراہٹ اپنی چلا لو. نہیں، زور کا، طاقت کا، چدراہٹ کا اس وقت ہم علم ہوئے گا جب وہ چھوٹے سے گڑھے کے اندر ہمیں رکھا جائے گا.